السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان سے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ گناہ اور خطائیں ہو جاتی ہیں، اور پھر بعض مرتبہ اس کو بڑا افسوس بھی ہوتا ہے اور اپنے کیے ہوئے عمل پر اس کو شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کیسے کرنا ہے اور استغفار کیسے کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو اچھے سے سمجھنا ہے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام بنی آدم یعنی تمام کے تمام انسان خطا کرنے والے ہیں، خطا کار ہے، ان سے خطائیں ہو جاتی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کرنے والوں میں وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو، یعنی خطا کاروں میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ہو۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس کی زندگی میں کوئی خطا ہے ہی نہیں، اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اب یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے ہو، بار بار توبہ کرنے والے ہو۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور اپنے آپ کو پاک باز رکھنے والے ہو اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے والے ہو۔ تو جب انسان سے غلطی ہو جائے اور خطا ہو جائے یا کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے تو ہمیں ان 6 چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے کہ جب ہم سے کوئی خطا یا کوئی غلطی ہو گئی تو جب ہم توبہ اور استغفار کریں گے تو سب سے پہلے اپنے گزشتہ برے عمل پر ہمیں ندامت کرنا ہے، یعنی اپنے اندر ایک شرمندگی محسوس کرنا ہے کہ مجھ سے جو گناہ ہوا ہے میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مجھے اس پر افسوس ہے، یا جو ہے میں نے جو کیا بہت غلط کیا اور یہ عمل اللہ کو سخت ناپسند ہے، اب آئندہ سے میں اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ اپنے دل کے اندر اور اسی طریقے سے اپنے اندر ایک شرمندگی محسوس کرنا، اور ظاہر سی بات ہے اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی انسان سے کوئی خطا یا کوئی غلطی یا کوئی عجیب کام اس سے ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو شرمندگی ضرور محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 کہ جو فرائض اور جو واجبات اس نے چھوڑ دیے ہیں، ان واجبات اور ان فرائض کی قضا کرنا۔ جیسے انسان نے اپنی زندگی کے اندر کئی ساری نمازیں قضا کر دی، کئی ساری نمازیں چھوڑ دی ہیں، تو پھر ان نمازوں کے آہستہ آہستہ جو ہے ایک ایک کر کے ان کی قضا کرتے رہنا۔ اور اسی طریقے سے جو واجبات چھوٹ گئے، جیسے نماز وتر واجب ہے، یہ چھوٹ گئی تو ان کی بھی قضا کرتے رہنا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی، کیونکہ توبہ اور استغفار ہمیں کرنا ہے اور اپنی زندگی کے کیے ہوئے عمل پر ہمیں شرمندگی محسوس کرنا ہے، اور جو اللہ کے احکامات، جو فرائض ہے اور واجبات ہے وہ چھوٹ گئے تو ان کی قضا کرتے رہنا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو جائے اور جو ہمارے ذمے فرائض تھے وہ ہمارے ذمے سے نکل جائے، ان پر ہمیں سزا نہ ہو، عذاب نہ ہو، اللہ کی ناراضگی نہ ہو، اس لیے ان کو جو ہے ان کی قضا کر لینا، ان کو مکمل کر لینا۔ تیسری چیز ہے کہ اگر کسی کا مال ظلماً زبردستی چھین لیا ہم نے، یا بھول میں یا ہم نادانی میں یا سمجھیے کہ غلطی سے، یا یہ ہے کہ ہم نے ظلماً کسی کا مال لے کر کے رکھ لیا، کسی اپنے بھائی کی زمین لے لی یا اپنے رشتہ دار کی زمین چھین لی یا پیسے لے کر کے رکھ لیے، ان تمام چیزوں کا تعلق کہ جو ظلماً کسی سے کوئی چیز لے لی گئی یا کوئی مال لے لیا گیا، اس کے مال کو اس تک پہنچانا۔ اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے وارثین تک اس مال کو پہنچانا یہ لازم اور ضروری ہے، تاکہ ہماری جو توبہ اور استغفار ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے کہ اگر ہم نے کسی کو زبان کے ذریعے سے یا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچائی تو اس سے جا کر کے معافی مانگنا۔ اب دیکھیں، ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی یا کسی کو ظلماً مارا یا جو ہے کسی کو زبان سے برا بھلا کہا اور اس کو سخت تکلیف پہنچی، اب ہم اللہ کے سامنے آ کر کے توبہ کر رہے ہیں تو ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی، ہمارا استغفار کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ ہم اس بندے سے جا کر کے معافی نہ مانگ لے، کیونکہ یہ تو بندوں کا حق ہے،
یہ اللہ کا نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا حق جو ہے جس نے ظلم کیا ہے، جس نے تکلیف پہنچائی ہے، اسی سے دلوائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا حق ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے رحم و کرم کا معاملہ فرما کر معاف کر دے، یہ اللہ پر ہے۔ لیکن جو بندوں کا حقوق ہے وہ اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز ہے آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا اپنے دل میں پختہ عزم اور ارادہ کر لینا کہ میں آئندہ سے کبھی بھی اس گناہ کو نہیں کروں گا اور آئندہ کبھی بھی اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہے، خواہشات نفسانی غالب آ جاتی ہے اور اس کی بنیاد پر انسان خطا کر بیٹھتا ہے، تو پھر بار بار توبہ کرنا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ بار بار توبہ کرنے والا، بار بار خطا کرنے والا۔ تو جو شخص بار بار جو ہے جس سے بار بار خطا ہو جاتی ہے اور بار بار جس سے غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بار بار توبہ کرتا رہے، بار بار استغفار کرتا رہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہے اور اللہ کے سامنے روتا رہے، تو یہ ہے بار بار توبہ کرنے والا۔ اس لیے کہا گیا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بار بار توبہ کرنے والا۔ تو انسان سے خطائیں ہو جاتی ہے کہ جو گناہ اس نے کیا اس پر توبہ کر لی، استغفار کر لیا، پھر اس سے دوبارہ وہی گناہ ہو گیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس گناہ پر جمے رہنا، اس گناہ کو کرتے رہنا، مسلسل کرتے رہنا اور بار بار کرتے رہنا، اور کرنے کے بعد اس کی جو ہے اس پر توبہ استغفار نہ کرنا، شرمندگی محسوس نہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے توبہ کے بعد، اس لیے جو ہے گناہ کے بعد جو ہم سے غلطی سے ہو گیا یا نادانی میں ہو گیا یا خواہشات نفسانی غالب آنے کی وجہ سے جو گناہ ہم سے ہو گیا تو فوراً توبہ اور استغفار کر لینا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے چھٹے نمبر پر ہے کہ جس طرح اپنے نفس کو، جس طرح اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طریقے سے وہ اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے۔ یعنی جس طریقے سے اس کی ایک سی زندگی تھی کہ نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے حکموں پر نہیں چل رہا ہے، تو اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر دیکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پر دیکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتا ہوا دیکھ لے۔ تو یہ 6 چیزیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں جو بہت ضروری ہے انسان کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے، اور انسان کی زندگی میں مزہ ہی تب ہے کہ اس سے بھول سے غلطی ہو گئی اور پھر وہ توبہ کر لے، پھر اس سے بھول سے غلطی ہو گئی پھر وہ توبہ کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اپنے آپ کو ایک دم پاکیزہ بنائیے، اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیے، توبہ اور استغفار کا اہتمام کیجیے، استغفار کرتے رہیے، اور استغفار کرتے رہنا، استغفار پڑھتے رہنا، یہ تو وہ عمل ہے کہ جس سے ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار ہم سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ جن کا معافی مانگنا، توبہ کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے رونا، یا پھر ہم نے کسی کا مال لیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کو ستایا ہے، یا کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہے، تو ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے اس انسان سے جا کر کے معافی مانگنا، جس کا مال لیا ہے اس کو مال پہنچانا، ان سے ہے۔ پھر جو ہے بندہ باہر ظلم کر کے اور پھر مسجد میں آ کر کے توبہ کر رہا ہے، مصلی بچھا کر کے لمبی دعائیں مانگ رہا ہے، تو ایسی صورت میں توبہ قبول نہیں ہوگی، استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم سامنے والے بندے سے جو ہے اس تکلیف کی معافی نہ مانگ لیں، جب تک ہم اس کا مال نہ لوٹا دیں تب تک ہماری توبہ استغفار نہیں ہوگی۔ ان تمام چیزوں کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔